السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، آج کل سوشل میڈیا پر اور مجلسی گفتگو میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بہت بحثیں ہو رہی ہیں، اور اس کی شروعات ان حضرات نے کی ہے جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مقدس شخصیات کے متعلق غلط باتیں اور تحقیق کے خلاف باتیں اور ان کی شان سے بہت ہی گری ہوئی باتیں ان کے بارے میں شائع کی ہیں، اور مسلمانوں کو زبردست روحانی اور ذہنی تکلیف میں مبتلا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی ہدایت دے اور سب اہل ایمان کو ہدایت پر استقامت عطا فرمائے اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اصل یہ معاملہ پیش یوں آتا ہے کہ جب ہمارے قلوب میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے تو اس صورت میں یہ اشکالات اور شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو شان مقدس ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اگر اس پر یقین ہو تو یہ وسواس اور یہ وساوس اور یہ شبہات پیدا نہیں ہو سکتے۔ ایمان کی کمزوری کی علامتوں میں سے ایک اہم علامت ہے کہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آدمی شکوک میں مبتلا ہو جائے اور روافض وغیرہ کی طرف سے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈوں کا شکار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو دین حق پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو آخری شریعت اور قیامت تک آنے والی تمام قوموں اور نسلوں کے لیے آخری قانون بنایا، تو اب دو چیزوں کی ضرورت تھی۔ ایک تو وہ آسمانی قانون اور وحی الہی سے منور کتاب اور سنت جو کا تو محفوظ رہے، ہر قسم کی تحریف و تبدیلی سے اس کی حفاظت کی جائے، اس کے الفاظ کی بھی، اس کے معنی کی بھی، کیونکہ اگر الفاظ کی حفاظت اور معنی کی حفاظت نہ ہو تو یہ حفاظت مکمل حفاظت نہیں ہے۔ تو ایک تو اس کتاب مقدس اور وحی الہی کی حفاظت ضروری تھی، اور دوسری علمی حفاظت کے ساتھ ساتھ عملی حفاظت بھی ضروری تھی، کیونکہ اسلام صرف چند اصول و نظریات اور علوم و افکار کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک نظام عمل کا نام ہے، اور شریعت اسلامیہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ایک ایک جزیہ پر عمل کی تشکیل کرتی ہے اور عمل کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک نظام قائم فرمایا کہ جہاں علمی طور پر کتاب و سنت کی حفاظت کا بندوبست فرمایا، وہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظیم جماعت کو عمل کے لیے منتخب فرمایا اور ان کے اعمال نے اس دین کو محفوظ فرمایا۔ ان حضرات نے براہ راست صاحب وحی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سمجھا، دین پر عمل کیا اور اپنے بعد آنے والی نسل تک دین کو من وعن ہو بہو پہنچایا۔ ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہ کر اخلاق و اعمال کو ٹھیک اللہ کی مرضی کے مطابق درست کیا، سیرت و کردار کی پاکیزگی حاصل کی، تمام باطل نظریات سے کنارہ کش ہو گئے، الگ ہو گئے اور حق کو اختیار کیا، صحیح عقائد کو اختیار کیا، رضائے الہی کے لیے اپنا سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر نچھاور کر دیا، قربان کر دیا۔ اور اگر کبھی ان کے کسی طرز عمل میں ذرا خامی نظر آئی
تو فوراً حق تعالی شانو نے ان کی اصلاح فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہ مقدس جماعت پوری کائنات میں وہ خوش نصیب جماعت ہے جن کی تعلیم و تربیت اور جن کا تزکیہ، جن کے اخلاق کو پاک کرنے کا کام خود سرور کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر یہ حضرات جتنا بھی شکریہ ادا کریں، شکر ادا کریں، وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، سورہ آل عمران رکوع نمبر 17۔ ترجمہ: بخدا بہت بڑا احسان فرمایا اللہ نے مومنین پر کہ بھیجا ان میں ایک عظیم الشان رسول، انہی میں سے وہ پڑھتا ہے ان کے سامنے اللہ کی آیتیں اور پاک کرتا ہے ان کو اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور گہری دانائی کی باتیں۔ بلا شبہ وہ اس سے پہلے سری گمراہی میں تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اگرچہ وہ حضرات گمراہی میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو وابستہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھی۔ چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی اور عملی میراث اور آسمانی امانت ان حضرات کے سپرد کی گئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے، اس لیے یہ ضروری تھا کہ آئندہ نسلوں کے لیے یہ قابل اعتماد ہوں۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ ان کی فضیلتیں اور ان کی تعریفیں بیان کی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عدالت کو بیان فرمایا، ان کی پاکیزگی کو بیان فرمایا، اور ان کے خلوص و للہیت پر شہادت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر عادل گواہوں کی حیثیت سے ساری دنیا کے سامنے پیش کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سورۃ الفتح رکوع نمبر 4۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ایماندار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ اے مخاطب تم ان کو دیکھو گے رکوع میں، سجدے میں، وہ چاہتے ہیں صرف اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی، اور ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدے کے نشان ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ ایک دعویٰ ہے، اور اس کے ثبوت کے طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت و کردار کو پیش کیا گیا ہے کہ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور پاکیزگی میں کوئی شک و شبہ نہیں، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی پاکیزہ زندگی کا ایک نظر مطالعہ کرنے کے بعد خود اپنے ضمیر سے فیصلہ لینا چاہیے کہ جس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا اور ساتھی اور تربیت یافتہ حضرات اتنے بلند سیرت اور پاک باز ہوں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچائی اور امانت داری اور راستی کے کتنے اونچے مقام پر ہوں گے۔ جیسے شاعر نے کہا ہے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض تربیت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہ شان تھی۔ اسی طرح قرآن مجید میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کو معیار حق قرار دیتے ہوئے نہ صرف لوگوں کو اس کا نمونہ پیش کرنے کی دعوت دی گئی کہ ایسا ہی ایمان تم بھی لاؤ، بلکہ جن منافقین نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف زبان درازی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر منافق ہونے اور بیوقوف ہونے کی دائمی مہر لگا دی۔ ارشاد گرامی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان منافقوں سے کہا جائے کہ تم بھی ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ کرام ایمان لائے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ کیا نعوذ باللہ من بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں؟ صحابہ کو بیوقوف کہا۔ اللہ فرماتے ہیں سن رکھو، یاد رکھو، یہ خود ہی بیوقوف ہے یہ کہنے والے، مگر نہیں جانتے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے تمغے سے نوازا اور بشارت دی، اور امت کے سامنے یہ بات اس کثرت سے دہرائی گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ لقب امت کا تکیہ کلام بن گیا۔ کسی نبی کا اس میں گرامی آپ علیہ السلام کے بغیر نہیں لے سکتے۔ جب بھی نبی کا نام آتا ہے، کسی پیغمبر
کا تو ہم کہتے ہیں علیہ السلام، اور کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اسم مبارک آتا ہے تو ہم رضی اللہ عنہ ہماری زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے کسی جماعت کو رضامندی کا تمغہ دے دیا کہ میں تم سے راضی ہوں، تو صرف ان کے موجودہ کارناموں کو دیکھ کر نہیں، بلکہ اللہ تو ما کان ما یکون، جو ہوا ہے جو ہونے والا ہے سب سے واقف ہیں، اور گویا کہ اس بات کی ضمانت ہے کہ آخر دم تک ان سے اللہ کی رضا کے خلاف کچھ صادر نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جس سے خدا راضی ہو جائے، خدا کے بندوں کو بھی اس سے راضی ہو جانا چاہیے۔ اور کسی اور کے بارے میں تو گمان کے طور پر ہی کہا جا سکتا ہے کہ خدا اس سے راضی ہے یا نہیں، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان سے راضی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے راستے کو معیاری راستہ قرار دیتے ہوئے اس راستے کی مخالفت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے تعبیر فرمایا کہ صحابہ کی مخالفت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ سورہ نساء رکوع نمبر 17 کی آیت ملاحظہ فرمائیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو شخص مخالفت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس کے سامنے ہدایت کھل چکی اور وہ مومنوں کی راہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے تو ہم اس کو پھیر دیں گے اس راستے پر جس طرف پھرتا ہے، اور اس کو پھر جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے عاطفت میں آخرت کی ہر عزت سے ان کو نوازا گیا اور ہر ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھنے کا اعلان فرمایا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دانے۔ یہ اس قسم کے بہت سارے واقعات اور بہت ساری آیتیں اور احادیث طیبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے بارے میں قرآن مجید میں آئی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فیوشک ان یاخذه۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے بارے میں مقرر کہتا ہوں، اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے معاملے میں ان کو میرے بعد حذف تنقید نہ بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی بنا پر، اور جس نے ان سے بدزنی کی تو مجھ سے بدزنی کی بنا پر بدزنی کی، اور جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کو کہ تم میں سے اعلیٰ فرد بڑی بڑی نیکی انجام دے گا تو صحابہ کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ارشاد بخاری مسلم میں، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ میرے اصحاب کو برا بلا مت کہو، کیونکہ تمہارا وزن ان کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا پہاڑ کے مقابلے میں ایک تنکے کا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تم میں کوئی خود پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مد اور ایک آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچے گا، جو تھوڑا سا پیمانہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم۔ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کے بارے میں برا بلا کہہ رہے ہیں اور انہیں حذف تنقید بناتے ہیں تو ان سے کہو تم میں سے یعنی صحابہ اور ان پر تنقید کرنے والوں میں سے جو برا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کو برا بلا کہنے والا ہی بدتر ہوگا، صحابہ تو اللہ کے منتخب ہیں۔ بہرحال یہی چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ صحابہ پر تنقید کرنا اور ان کی غلطیوں کو اچھالنا اور انہیں مورد الزام بنانا یہ صرف ان تک نہیں رہتا، انہی تک یہ بات نہیں جاتی، بلکہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اور سنت اور پورا دین اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور دین کی ساری عمارت منہدم ہو جاتی ہے۔ بعید نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی میں جو اوپر نقل ہوا اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ تمام باطل فرقے جو ہیں وہ ہمیشہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو نشانہ بناتے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب تک صحابہ کے ساتھ امت وابستہ ہے وہ حق پر قائم رہے گی، اور جب صحابہ سے نعوذ باللہ امت کر جائے گی تو وہ گمراہیوں کا شکار ہو جائے گی۔ اسی لیے تمام ہمارے ائمہ اور علماء نے، محدثین فقہاء نے
متکلمین نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے وَنَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ کہ ہم صحابہ کرام کا ذکر بھلائی کے سوا کسی اور طرح کرنے سے زبان بند رکھیں گے. گویا کہ اہل حق اور اہل باطل کے درمیان امتیاز کا معیار صحابہ کرام کا ذکر بالخیر ہے. جو شخص ان حضرات کی غلطیاں چھانٹتا ہو، ان کو مورد الزام قرار دیتا ہو، ان پر سنگین تہمتوں کی فرد جرم عائد کرتا ہو، وہ اہل حق میں شامل نہیں بلکہ اہل باطل میں شامل ہے. اور یہی چیز ذہن میں رکھنے کی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کتابوں میں آئی ہیں، ہم نے تو بس ان کو نقل کیا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی ان صریح نصوص کے مقابلے میں، ارشادات کے مقابلے میں اور احادیث کی ان صراحتوں کے مقابلے میں تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ تاریخ جو ہے اس میں جو احادیث میں صحت کا معیار اور صحیح ہونے کی ایک کیا کہتے ہیں کسوٹی رکھی گئی ہے، تاریخ میں وہ کسوٹی موجود نہیں ہے. علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلْيَعْلَمَ الطَّالِبُ أَنَّ السِّيَرَ يَجْمَعُ مَا قَدْ صَحَّ وَمَا قَدْ نَكَرَ یعنی علم تاریخ و سیر جو ہے وہ صحیح اور منکر، صحیح اور سقیم، غلط سلط، اچھی چیزیں سب کو جمع کر کے رکھ دیتی ہے. تاریخ اس میں اس کا امتیاز نہیں ہوتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور بسا اوقات غلط چیزوں کو پھیلانے میں تاریخ نے بہت برا کردار ادا کیا ہے. اور قرآن و سنت کے سامنے تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بعد کی امت کے لیے حق و باطل کا معیار ہیں. انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا جو شرف حاصل ہے اس کے مقابلے میں کوئی بڑی سے بڑی فضیلت معمولی حیثیت نہیں رکھتی. کسی بڑے سے بڑے ولی اور قطب کو ان کی خاک پا بننے کا شرف حاصل ہو جائے تو اس کے لیے مائع صد افتخار ہے، اس کے لیے بہت بڑی بات ہے اگر ان کی گرد اس کو حاصل ہو جائے. اس لیے امت کے کسی فرد کا خواہ وہ اپنی جگہ مفکر دوراں اور علامہ زماں ہی کہلاتا ہو، ان پر تنقید کرنے کا قطعاً حق نہیں، اور یہ اس کے باطنی زیغ و ضلالت اور قلبی ٹیڑھے پن کی علامت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور شرح عقیدہ تحاویہ میں لکھا ہے وعلماء السلف من السابقین ومن بعدهم من اہل التابعین اہل الخبر والاثر واہل الفقہ والنظر لا يذكرون الصحابہ الا بالجمیل ومن ذکرهم بسوء فهو على غیر السبیل. سابقین علماء امت یعنی صحابہ کرام، ان کے بعد تابعین جو کتاب و سنت کے راوی ہیں اور اہل فقہ و قیاس ہیں، ان کا ذکر ہمیشہ بھلائی سے کیا جائے گا. ان کا تذکرہ جس نے برائی سے کیا وہ مسلمانوں کی راہ پر نہیں ہے. اور مزید فرماتے وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ. شرح عقیدۃ الطحاویہ صفحہ 396 میں تحریر فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت رکھتے ہیں اور ان میں سے شیعوں کی طرح، روافض کی طرح کسی کی محبت میں حد سے آگے بڑھ کر غلو نہیں کرتے اور ان میں سے کسی سے تبرہ اختیار نہیں کرتے. اور ہم ان سے دشمنی رکھتے ہیں جو صحابہ سے دشمنی رکھتے ہیں، اور جو ان کا ذکر خیر سے نہیں کرتے ان سے ہم دشمنی رکھتے ہیں. صحابہ کرام کی محبت دین و ایمان اور احسان ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور طغیان اور سرکشی ہے. اور فرماتے ہیں اسی میں آگے فرماتے ہیں ومن اضل ممن يكون في قلبه شيء على خيار المؤمنین وسادات اولیاء اللہ تعالی بعد النبیین یعنی اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جس کے دل میں صحابہ کے بارے میں جو پیغمبروں کے بعد سب سے بہترین مومن ہیں اور اولیاء اللہ کے سردار ہیں ان کے بارے میں کوئی بات جس کے دل میں ہو اس سے بدتر کون ہو سکتا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو سارے بندوں میں سے سب سے بہتر پایا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے چن لیا اور رسالت سے سرفراز فرمایا. پھر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عام لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قلوب کو سب سے بہتر پایا تو اللہ پاک نے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار بنایا جو اس کے دین کی خاطر جہاد کرتے تھے. بس جس چیز کو یہ مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمع اچھا سمجھے وہ اللہ کے یہاں بھی اچھی ہے اور جسے وہ برا سمجھے وہ اللہ کے یہاں بھی بری ہے. اور اسی طرح فرمایا
عبداللہ ابن مسعود نے من کان مستنن فلیستن بمن قدمات، کہ جس کسی کو اقتدا کرنی ہو تو ان حضرات کی اقتدا کرو جو فوت ہو چکے ہیں صحابہ کرام، کیونکہ زندہ آدمی فتنے کے اندیشے سے محفوظ نہیں ہے۔ میری مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ حضرات ساری امت سے افضل تھے، سب سے زیادہ پاک تھے، علم میں سب سے گہرے اور سب سے کم تکلف والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت اور اپنے دین کی اقامت و حمایت کے لیے ان کو منتخب کیا، لہذا ان کے فضل و کمال کو پہچانو اور ان کے نقش قدم پر چلو جہاں تک ممکن ہو، ان کی سیرت و اخلاق کو اپناؤ، کیونکہ وہ سیدھی راہ پر تھے۔ اسی لیے ایک جگہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد فلمقام احدهم ساعة مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمل احدکم 40 سنہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو برا بلا مت کہو، ان میں سے کسی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑی دیر رہنا تمہارے 40 سال کے مخلصانہ عمل سے بہتر ہے۔ اسی وجہ سے ابو زرع رازی جو جلیل القدر محدث ہیں، بڑی شان کے عالم، فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق وذلك ان الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق۔ کہتے ہیں کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیاں بیان کر رہا ہے اور خرداگیری کر رہا ہے اور ان کے عیوب چن رہا ہے، تو سمجھ لو وہ زندیق بددین ہے، اور یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، قرآن حق ہے، اور جو قرآن تعلیم و شریعت لے کر آئے وہ حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کی عظمت ہمارے قلوب میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔